ذرا تصور کریں، ایک ایسا شخص جو آپ کو کبھی نہیں ملا، آپ نے کبھی اس کو نہیں دیکھا، آپ کا نام تک نہیں سنا، لیکن اس نے اپنی راتوں کی نیند قربان کی آپ کی فکر میں۔ ایک ایسا شخص جو اپنے لیے نہیں صرف آپ کے لیے دعا کرتا تھا۔ ایک ایسا شخص جو اپنے لیے آنسو نہ بہاتا لیکن آپ کے گناہوں کی وجہ سے راتوں کو رو رو کر سجدے میں گرتا رہا۔ وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا دل صرف ایک کلمہ دہراتا تھا: امتی 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 امتی۔ ایک روایت ہے، رات کا وقت تھا، سب لوگ سو رہے تھے، لیکن نبی نے اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا۔ آپ بار بار ایک ہی آیت دہراتے رہے: اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو سب سے بڑا غفور الرحیم ہے۔ رات بھر یہ آیت پڑھتے رہے، رات بھر روتے رہے، زمین بھیگ گئی، داڑھی بھیگ گئی، لباس بھیگ گیا، اور کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے؟ اپنے گھر والوں کے لیے؟ نہیں، صرف آپ کے لیے، صرف اپنی امت کے لیے۔ آپ ذرا سوچیں، نبی راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رہے ہیں، اور ہماری راتیں نیٹ فلکس ڈراماز اور موبائل ریلز میں گزر رہی ہیں۔ کیا ہم واقعی اس محبت کے لائق ہیں؟ اوت کا منظر یاد کریں، آپ کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، چہرہ خون سے بھر گیا، لہو بہہ رہا تھا۔ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں پر بددعا کر دیجئے، لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ نہیں، میں لعنت دینے والا نہیں ہوں، میں تو رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، خون اپنے چہرے پہ، زخم اپنے جسم پہ، لیکن زبان پہ بددعا نہیں، صرف دعا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار۔ اور ہم ایک چھوٹی سی بات پر اپنے بھائی کو لعنت دیتے ہیں، بہن کو گالی دیتے ہیں، لوگ دوست کو توڑ دیتے ہیں۔ کیا ہم اس نبی کی امت ہیں جنہوں نے زخم کھا کر بھی دعا کی تھی؟ طائف کا واقعہ سنو تو دل پھٹ جاتا ہے۔ لوگوں نے پتھر برسائے، بچوں نے گالیاں دیں، آپ کے پاؤں لہو لہان ہو گئے، اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا: یا رسول اللہ، اگر آپ ابھی حکم دیں تو میں ان پر پہاڑ گرا دوں۔ اب سوچیں، اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ گرا دو، ختم کر دو ان ظالموں کو۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ یہ نبی کا پیار، جو نفرت کا جواب بھی محبت سے دیتے ہیں۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، دشمنیاں بناتے ہیں۔ کیا یہ ہے نبی کی سنت؟ قیامت کا منظر سوچیں، لوگ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، ہر نبی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے: نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے: نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے: نفسی نفسی۔ اسماعیل علیہ السلام کہیں گے: نفسی نفسی۔ سب کہیں گے: آج مجھے صرف اپنی فکر ہے۔ لیکن ہمارے نبی، وہ کہیں گے: امتی امتی امتی، میری امت کہاں ہے؟ سبحان اللہ، ہر نبی اپنی جان کی فکر کرے گا، لیکن محمد تمہاری جان کی فکر کریں گے۔ اور ہم ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ان کی سنت کو بھول گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انتقال کے قریب تھے، آپ کو ہونٹوں پر بار بار ایک ہی کلمہ تھا: الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو۔ اور ساتھ ہی ایک بار بار کہا: امتی 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 امتی۔ سوچیں، موت کے وقت بھی اپنی فکر نہیں، امت کی فکر۔ اور ہم آج نماز کو ٹوائے بنا دیے، کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ محبت کا جواب؟ ایک حدیث سنو، نبی نے فرمایا: مجھے اپنی امت کا سب سے زیادہ پیار ان لوگوں سے ہے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ لفظ میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا بھی نہیں، پھر بھی آپ ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اور کیا ہم واقعی اس محبت کے لائق ہیں؟ آج ہماری شادیاں فحاشیت کا میلہ بن گئی ہیں، آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کم، میوزک زیادہ ہے، آج ہماری بیٹیاں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حجاب بھول گئی ہیں، آج ہمارے لڑکے سنت کا لباس چھوڑ کر ویسٹرن فیشن میں گم ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں: یا رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا یہ محبت ہے یا ایک دھوکہ ہے؟ یاد رکھیں، محبت زبان سے نہیں ہوتی، عمل سے ہوتی ہے۔ اگر واقعی نبی سے محبت کرنی ہے تو نماز کو اپنی زندگی بناؤ، قرآن کو اپنی روح بناؤ، حیا اور حجاب کو اپنا زینت بناؤ، شادیوں کو سنت کے رنگ میں سجاؤ، جھوٹ، ریا اور فحشیت کو اپنے زندگی سے نکال دو۔
سوچو، ایک شخص جو آپ کو کبھی ملا نہیں، آپ نے کبھی دیکھا نہیں، آپ کا نام تک نہیں سنا، پھر بھی راتوں کو آپ کے لیے رو رو کر سجدہ کرتا رہا، آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہا، آپ کے لیے خون بہاتا رہا، آپ کے لیے موت کے وقت بھی امتی امتی کہتا رہا، وہ شخص محبت ہے۔ اور ایک دن جب ہم قبر سے اٹھیں گے سب دور بھاگ جائیں گے، ماں باپ دوست بیوی سبھی کہہ دیں گے آج مجھے اپنی فکر ہے۔ اس وقت ایک آواز آئے گی، میری امتی میرے پاس آؤ۔ وہ آواز صرف ایک شخص کی ہوگی، وہ شخص جو آپ سے بے شرط محبت کرتا تھا، وہ شخص جو آپ کو حوض کوثر سے اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے گا، وہ شخص جس کا دل صرف آپ کے لیے روتا تھا، وہ شخص محمد ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کے آنسوں کے قابل بنا، یا اللہ ہمیں اس محبت کے لائق بنا جو رسول اللہ نے ہم سے کی، یا اللہ ہمیں ان کی سنت سے محبت عطا کر، یا اللہ قیامت کے دن ہمیں ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کر، یا اللہ ہمیں حوض کوثر سے اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پانی پلا، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع کر۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ الخیر۔